یہ ارشاد فرمایا ہے حل الدین الا الحب، کہ دین محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دین سراسر محبت ہے. یہ محبت کی عظمت ہے، اتنی عظیم شے ہے. لیکن جب ہم اس حدیث تک پہنچتے ہیں کہ دین فقط محبت ہے، سراسر محبت ہے، تو ممکن ہے کہ یہاں کچھ اعتراضات پیش آئیں، اشکالات پیش آئیں کہ اگر دین فقط محبت ہے، سراسر محبت ہے، تو پھر اس میں یہ حکم کیوں دیا جاتا ہے کہ بروں سے نفرت کرنا ہے؟ حل الدین الا الحب، دین فقط محبت ہے، فقط رافت ہے، فقط عقیدت و الفت ہے، تو پھر دین یہ حکم کیوں دیتا ہے کہ تمہیں بروں سے نفرت کرنا ہے، عداوت کرنا، اور اسے ضروری قرار دیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین میں اصل محبت کو حاصل ہے، اور دین بروں سے نفرت کا حکم بھی اسی لیے دیتا ہے تاکہ وہ محبت جو انسان کو انسان سے پائی جاتی ہے وہ واپس آ سکے. بروں سے نفرت کا فلسفہ یہ ہے کہ بروں سے نفرت کر کے انہیں ان کی برائی کا احساس دلایا جائے. ورنہ اگر اچھوں سے بھی ہم محبت کریں اور بروں سے بھی محبت کریں تو اچھے برے برابر ہو جائیں، کسی احساس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. برا اگر باقاعدہ برائی کی طرف متوجہ ہو تو کھل کر برائی نہیں کر سکتا. ہمیں برے سے برائی اسی وقت کرنا ہے جب اس کی برائی سامنے آ جائے. کیوں؟ تاکہ اسے اس کی برائی کا احساس دلا سکے. شاید اپنی برائی کو محسوس کر کے اسے ترک کر دے، اور ترک کرنے کے بعد پھر محبوب لوگوں کے زمرے میں آ جائے. یعنی بروں سے اسلام کا حکم نفرت بھی اصل میں محبت کی طرف پلٹتا ہے. دوسرا اعتراض یہ پیش آ سکتا ہے کہ اسلام میں قانون حد کیوں پایا جاتا ہے؟ کیا یہ محبت کے خلاف نہیں ہے؟ اس کا جواب بھی وہی ہے کہ وہ بھی محبت پہ مشتمل ہے. چونکہ حد کا قانون مجرموں پہ جاری ہوتا ہے. مجرم کو اس کے جرم کی کثافت و گندگی میں باقی رکھنا حقیقتاً اس سے نفرت ہے، لیکن اسے جرم کی گندگی سے پاک کر دینا اس سے محبت بھی ہے، اس کے حق میں احسان بھی ہے. اور حد کا جاری ہونا مجرم کو اس کے جرم سے پاک بنا دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صدر اسلام میں نہ جانے کتنے مسلمان تھے کہ جب ان سے کسی جرم کا ارتکاب ہو جاتا تھا تو وہ حاکم شریعت کی بارگاہ میں آ کے حد کا مطالبہ کرتے تھے. ہم پہ حد جاری کیجئے. اور اپنی رافت و محبت کے تحت جب حاکم اسلام کہتا تھا نہیں یہ کام شاید تم سے سرزد نہ ہوا ہو، تو وہ اصرار کرتے تھے کہ ہمیں اس جرم سے دنیا میں پاک فرما دیجئے. مولا کائنات کی سیرت میں بھی ایک واقعہ موجود ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حد کے بعد مجرم اپنے جرم سے کس حد تک پاک ہو جاتا ہے. آپ نے ایک مجرم پر حد جاری کرنے کا فیصلہ کیا، جاری کی گئی، اور وہ پھر مر جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس پہ نماز پڑھو اور دفنا دو. لوگوں نے کہا کیا اسے غسل نہیں دیا جائے گا؟ کہا نہیں، حد کے بعد اتنا پاک ہو گیا کہ اب غسل کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو حد کا قانون بھی اس کی پاکیزگی کے لیے، کثافت و گندگی سے دور کرنے کے لیے. اور یہ دلیل ہے کہ اسلام ہر انسان کو بالاصالہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. اور حد کے سلسلے میں یہ حکم بھی موجود ہے کہ حد کسی مجرم پہ وہ جاری کرے جو ایسے جرم کا مرتکب نہ ہوا ہو. تو یہ سب چیزیں محبت کی طرف پلٹتی ہیں.
یہ محبت کی عظمت ہے. محبت جو ہمارے درمیان میں پائی جاتی ہے مختلف اعتبارات سے اس کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن میں ایک جامع تقسیم کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے درمیان پائی جانے والی محبتوں کا خلاصہ دو قسموں میں ہوتا ہے: محبت مادی اور محبت معنوی. محبت مادی کیا ہے؟ جیسے انسان کا اپنے آپ سے محبت کرنا، اپنے نفس سے محبت کرنا اس لیے کہ وہ اس کا نفس ہے. انسان کا اپنی بیوی سے محبت کرنا اس لیے کہ وہ اس کی بیوی ہے. بچوں سے محبت کرنا اس لیے کہ وہ اس کے بچے ہیں. گھر والوں سے محبت کرنا اس لیے کہ وہ اس کے گھر والے ہیں. اپنے وطن سے محبت کرنا اس لیے کہ وہ اس کا وطن ہے. پھل فروٹ، کھانے پینے کی اشیاء، دودھ دہی گھی اور ان سب چیزوں سے محبت کرنا اس لیے کہ اس میں انسان کے لیے سامان قوت بھی پایا جاتا ہے اور سامان لذت بھی پایا جاتا ہے. یہ سب محبت مادی کی مثالیں ہیں. محبت معنوی کیا ہے؟ محبت معنوی خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اپنے نفس کو دخالت حاصل نہیں ہوتی، اس میں میں نہیں ہوتی، میرا اور اپنا نہیں ہوتا. اس میں اللہ کی خاطر، معنویت کی خاطر، دین کی خاطر محبت ہوتی ہے. اور یہ محبت اتنی قوی اور مضبوط ہوتی ہے کہ اگر کسی میں معنویت پائی نہیں جاتی لاکھ اپنا اسے دور بھی کر دیتی ہے، اور اگر معنویت پائی جاتی ہے کتنا ہی دور کو نہ اسے بہت نزدیک کر دیتی ہے. یہ محبت معنوی کا کمال ہے. ابو لہب پیغمبر کا رشتہ دار ہے، فقدان معنویت ہے تو دور ہو جاتا ہے. سلمان بہت دور ہیں لیکن وجود معنویت کی بنا پہ اتنا نزدیک ہو جاتے ہیں کہ سلمان منا اہل البیت. یہ محبت معنوی کا کمال ہے. مومن فریس ہوتا ہے، اس کے یہاں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ تمام مادی محبتوں کو معنوی محبت میں تبدیل کر سکے. اپنے نفس کو چاہے تو اس لیے کہ یہ اللہ کا عطیہ ہے. بیوی سے محبت کرے اس لیے کہ اسے اللہ نے میری بیوی بنایا ہے. اپنے بچوں سے محبت کرے اس لیے کہ اللہ نے ان بچوں کو میرا بچہ قرار دیا ہے. اس طرح سے محبت کا دائرہ وسیع ہونے کے باوجود بھی معنویت سے خارج نہیں ہو سکتا. دنیا میں تمام انسانوں سے محبت کرو، تمام عالم خلقت سے محبت کرو اس بنیاد پہ کہ وہ ہمارے مالک کی مخلوق ہے. یہ کمال، یہ بصیرت، یہ فراست ایک مرد مومن کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ تمام مادی محبتوں کو اگر چاہے تو معنوی محبتوں میں تبدیل کر سکتا ہے. اور کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. مرد مومن کے یہاں فقط محبت کی ایک قسم محبت معنوی. مادیات کا حریص ہونا ہر جگہ برا ہے، لیکن اس جگہ بہت برا ہے جہاں معنویات میں مادیات کی دخالت محسوس ہونے لگے. ہمارے یہاں بہت سے پروگرام معنوی ہوتے ہیں لیکن شرعاً مذہباً وہ معنوی ہیں، لیکن مادہ پرست انسان انہیں بھی مادی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انتہائی مذموم حرکت ہے. امام باڑہ ایک معنوی چیز ہے، پارٹیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، خاندانوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، انجمنوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. مجلس ایک معنوی چیز ہے. مذہب نے معنویت کا نمونہ قرار دیا ہے اسے، ممبر. لیکن مادیت اس قدر آگے بڑھ جاتی ہے کہ ان کی معنویت کو ضرب لگ جاتی ہے. یہ انتہائی مذموم حرکت ہے کہ معنویات کا چہرہ بگاڑ کے ان پر مادیات کو غالب کیا جائے. یہ سنگین جرم ہے. ائمہ کی سیرت نے اسے برداشت نہیں فرمایا. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. میدان جنگ ہے، سپاہ اسلام کا
سپاہ کفر و شرک سے مقابلہ ہے، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ ایک ایرانی مومن مجاہد ساونت غازی سورما تیغ زنی میں مشغول ہے۔ جنگ کرتے کرتے یہ ایرانی مجاہد ایک کافر کے سر پہ تلوار بلند کرتا ہے، اور بلند کرنے کے بعد مارنا چاہتا ہے، مارتے ہوئے یہ کہتا ہے لے جاتے جاتے یہ ایرانی وار بھی یاد رکھنا، جاتے جاتے یہ ایرانی سوغات بھی لیتا جا۔ جہاد ایک مانوی چیز ہے، الہی چیز ہے، دینی چیز ہے۔ یہ مجاہد مانویت کے ساتھ نکلا ہے، لیکن مادیت کا اظہار کرتا ہے، ملک پہ فخر، نسل پہ فخر، نجات پہ فخر، افتخار کرتا ہے۔ یہ آواز پیغمبر کے کانوں میں پہنچ جاتی ہے، غضب ہو گیا۔ قربانی